أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. انجیر کی اور زیتون کی قسم ہے اور طور سینا کی اور اس شہر مکہ کی جو امن والا ہے. بے شک ہم نے انسان کو بڑے عمدہ انداز میں پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اسے سب سے نیچے پھینک دیا، مگر جو ایمان لائے اور نیک کام کیے سو ان کے لیے تو بے انتہا بدلہ ہے. پھر اس کے بعد آپ کو قیامت کے معاملے میں کون جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ ضرور ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میٹرو نیوز کی اسکرین پہ زیبا شہناز آپ کے ساتھ ہے. پروگرام سحری کا ہے، برکت رمضان. آپ 13ویں روزے کی سحری اختیار کرنے جا رہے ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے اور ہمارے سب کے گھروں میں برکتیں، محبتیں اور پیار دیتا رہے اور ہم اسے سمیٹتے رہیں. اللہ کرے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو اسے صحت ہو، کوئی اگر کسی خاص منصوبے پہ کام کر رہا ہے، کوئی گھر حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اللہ اس کی دعا پوری کرے. کسی کو اولاد کی طلب ہے، اللہ پاک پروردگار اس کو اولاد سے نوازے. کسی کے دل میں اور کوئی اپنی زندگی بنانے کا خواب ہے، کوئی باہر جانا چاہ رہا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے خواب ہوتے ہیں اور وہ اسی شش و پنج میں زندگی گزارتے ہیں کہ کون سے نیک لمحات آئیں گے کہ ہم دعا کریں اللہ سے اور ہماری دعا قبول ہو. رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں کا ہے. اللہ پاک پروردگار فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو میں نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھا ہوا ہے. آپ دعا کریں. اللہ پاک ہر وقت دعا سننے والے ہیں، لیکن رمضان میں بہت ساری ہمیں رعایتیں ملتی ہیں.
اور بہت ساری محبتیں پیار ملتا ہے آسمانوں سے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں تو اس کا یہ صلہ ہے, یہ کریں تو یہ صلہ ہے, کیونکہ صلے رمضان میں بڑھ جاتے ہیں. مسلمان قوم جو ہے بڑی خوش نصیب ہے. مجھے اکثر اور مذاہب کے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام کو ہم مانتے ہیں کہ بڑا پیارا مذہب ہے, آپ کے پاس فطرہ بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, خیرات بھی ہے, آپ اپنے لوگوں کی مدد کر سکتے ہو. ہمارے مذاہب میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو مجھے بڑا فخر ہوتا ہے ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, جنہوں نے ہمارے لیے بہت آسانیاں کی. عورت کے لیے بہت سارے خوبصورت راستے, بہت خوبصورت جو ہیں وہ طریقے بتائے کہ عورت کو کس طرح عزت دی جائے, عورت کو کس طرح رعایتی دی جائے. بہت ساری چیزیں میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کی. ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا پیارا مہینہ دیا. اس میں روزے رکھیے, عبادت کیجیے, زیادہ سے زیادہ صلہ ملتا ہے. اللہ پاک پروردگار آپ کو صلہ دیتے ہیں. میں اس وقت جب اس پروگرام کو کرنے آتی ہوں تو یہ میرا شوق بھی ہے اور یہ میری عبادت بھی ہے, کیونکہ مجھے بہت عرصے سے یہ خواہش تھی کہ میں کوئی مذہبی پروگرام کروں. میری فیملی پیچھے بہت مذہبی ہے. میری فیملی میں کوئی بھی آرٹسٹ نہیں ہے, کوئی بھی اس طرف نہیں آیا. میں خود سوچتی تھی کہ شاید کبھی مجھے اس چیز کی اجازت نہیں ملے گی, لیکن کہتے ہیں اللہ پاک کی جو مرضی ہوتی ہے اسی مرضی پہ انسان چلتا ہے. تو آج میں بڑا خوشی اور فخر کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا, اور جن بچوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا اور مجھے یہاں تک بھیجا, اس میں ظفر عباس بھی نمایاں ہیں, جنہوں نے میری اس خواہش کو تکمیل تک پہنچایا کہ میں ایک مذہبی پروگرام کروں. میں ظفر بھائی آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی. بہت ساری چیزوں میں لوگ آپ کی مخالفت بھی کرتے ہیں, ہم وہ مخالفت بھی سہتے ہیں, لیکن وہی والی بات کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم جس کے قریب ہوتے ہیں وہ کیسا دیندار ہے یا وہ کیسا شخص ہے. قربت سے اور صحبتوں سے انسان کا پتہ چلتا ہے. ہم صحبتوں کے گواہ ہیں کہ کیسا اچھا ہے. ہمارا دل مانتا ہے ہم اس بندے سے ملتے ہیں, ہمارا دل نہ مانے ہم کسی کی زبردستی سے مل نہیں سکتے. تو پروگرام شروع ہو چکا ہے اور میں بولوں گی تو اریب روتا رہ جائے گا. میں چاہتی نہیں ہوں کہ اریب روئے, ویسے ہی اریب جو ہے اتنے جھٹکے لیتا ہے, کہیں اور اس کے جھٹکے نہ بڑھ جائے. جی محمد اریب کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. روزے رکھ رہے ہو؟ ہاں الحمدللہ. تمہارا چہرہ کمزور ہوتا جا رہا ہے نا, اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ روزے رکھنے لگا ہی لڑکا. نہیں میں پورے ایک رکھتے ہو, دو صحیح بتا دو. پورے روزے رکھ رہا ہوں. نہیں وہ ایک دن میں ایک دو, ایک دن میں ایک ہی روزہ ہوگا. ہم لوگ پوچھتے ہیں نا, تو ہمیشہ کہتے ہو میں چھوٹا بچہ ہوں, تو بچوں سے نہیں پوچھتے ہیں بیٹا آپ نے فریج میں روزہ رکھا, آپ نے وہ رکھا. اچھا آج میں سب سے زیادہ اس بات پہ خوش ہوں کہ دیکھیں کئی بات ایسی ہوتی ہیں نا کہ ابھی مجھے پتا ہے تم نے ایک تعارف کروانا ہے, لیکن میں ایک اشارہ دیتی ہوں. کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگوں کے پاس اس بات کا ثبوت نہیں ہوتا. اب جس شخص سے آپ ملاؤ گے نا, مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے اس بات کا کہ کئی لوگ دعوے کر دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں یہ ایسے ہیں, یہ بم بناتے ہیں, یہ پٹاخے پھوڑتے ہیں, سب بتاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ثبوت بھی ہوتے ہیں, اور ان کے وہ کارنامے جو انہوں نے کیے تو پھر اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہاں. تو آج یہ ہم نے اچانک سے اس چیز کو پلان کیا اور ہم نے کہا کہ یار آج بلایا جائے اس شخصیت کو کہ جس کا انہوں نے علاج کیا ہے. بھئی ہم 2 دن سے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور لوگ ایک الگ پرسپیکٹو لیتے ہیں. لوگ بولتے ہیں یار ایک ایسا ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے, اب کیا پتہ نہیں کیا ہی بات ہے, کیا معاملات ہیں, پتہ نہیں ہمیں جیب خرچی دے دی اور میں بول رہا بول دو. ایسے ہوتے ہیں بھائی, ایسا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ناظرین گرامی ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر منیر کھٹک صاحب ہیں, اور جنہیں میں سائنسدان کہتا ہوں چونکہ انہوں نے وہ دوائی ایجاد کی ہے, اور اس دوا میں 300 بیماریوں کا علاج ہے, اور آپا وہ دوا یوز کرنا کل سے شروع کر دی ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب پہ مجھے دل کو یقین آیا. دیکھیں جب آپ کے دل کو یقین آتا ہے نا تو آپ وہ کر دیں, کیونکہ دل میں تو اللہ ہوتا ہے نا. بے شک. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کا جو نام ہے نا اتنا پیارا ہے. میں جب چھوٹی تھی نا, جس نام کے ساتھ کھٹک آتا تھا میں سمجھتی تھی وہ جو کھٹک ڈانس ہوتا ہے یہ وہ والا. اب پتہ چلا ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے. آج میں بہت خوش ہوں کہ آج ہم نے آپ کو ایک آزمائش دی تھی. ہم نے آپ کو کہا, چیلنج کیا تھا کہ آپ ہمیں کوئی مریض بتائیں جس نے آپ کا, تو آپ نے اس مریض کو بلا لیا. اس پہ میں بہت خوش ہوں. السلام علیکم. خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ کیا نام ہے آپ کا بتائیے گا؟ میرا نام سیدہ روزینہ ہے. جی ہاں. جی میں انچولی میں رہتی ہوں. اچھا, تو کیا پریشانی تھی, کیا ڈاکٹر صاحب نے کیا معاملات ہے بتائیں. میرا تو یعنی 10-12 سال سے پیر میں نا بہت درد تکلیف ہے, اور ہڈی گھس گئی بالکل, بھور ہو گئے. اچھا. بہت علاج کیا میں نے, بہت ڈاکٹر کے پاس میں گئی ہوں, لیکن سب نے یہی کہا کہ آپ کے ہڈی بالکل نا خراب ہو گئے ہیں. ڈاکٹروں نے آپ کے ساتھ کیا کاٹا آپ کو؟ ڈاکٹر نہیں فائنینشلی پیسوں سے نہیں کاٹا. ہاں بہت. اچھا, ڈاکٹر صاحب کا کیسے پتا چلا آپ کو؟ جی مجھے تو میں نے فیس بک بھی دیکھا تھا ان کا. اچھا. تو دیکھیں یعنی کہ میں ہمت ہار چکی تھی بالکل, یعنی کہ میرا ہڈی نا کہہ رہے 80 سال میں جیسا ہوتا ہے نا ہڈیوں کے 80-90 سال کا, بالکل ویسے ہو گئے. آپ کا کوئی علاج نہیں ہے, اور دوا یا نا انجیکشن وغیرہ سے کسی سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا.
आपका यही एक इलाज है कि आप बस वो सर्जरी करवाएं। अच्छा अच्छा हाँ, उसमें क्या था आप आपके घुटना साथ? चेंज करें ना, घुटना मतलब चेंज ये होगा? ये दोनों घुटने को ना चेंज कर दिया आप ना, ये सर्जरी करवा ले, फिर आप चल फिर सकेंगे, वरना आप ऐसे माजूर रहेंगी ना। बिल्कुल मैं तो हिम्मत हार चुकी थी, बिल्कुल हर जगह डॉक्टरों ने वो टेस्ट, सही। वही एक्सरे और दवाई मेडिसिन इंजेक्शन सब लगा लगा के थक आपका गई थी। कितना पैसा लग चुका होगा इस इलाज बहुत में? लग चुका है, ये 12-13 साल में तो कम से कम लाखों से ज्यादा लगा है। मेरी एक दोस्त है, उसको बहुत हड्डियों ज्यादा की लगा, प्रॉब्लम है, 2-3 लाख तो लग चुका तो उसके है। पास इतना डब्बा, इतनी दवाएं हैं। मेरे भी एक- डब्बा है, एक बॉक्स। डॉक्टर जो है जी। 18 अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, क्या रेमेडी दी, क्या तो क्या डॉक्टर ने किस तो तरीके से माशाल्लाह किया? माशाल्लाह मैं जितना भी तारीफ है वो कम है। अल्लाह ऐसा, डॉक्टर तो बाद में है, पहले वो बहुत नेक इंसान है और बहुत ही ना खुलूस से मिलते हैं, बहुत इखलाक अच्छा है, बहुत कुछ इखलाक, बेहतरीन इखलाक जिसको कहते हैं ना जी हमारे हाँ। मुसलमान में जी हाँ। सबसे बड़ा हुस्न इखलाक इखलाक, है, जी हाँ। हुस्न इखलाक। जी। ये तो उनमें बहुत है, यानी हर डॉक्टर मरीजों से मिलते इस तरह के लगते नहीं कि मरीज है या पहली दफा मिली है ना, नहीं तबीयत ये तो वाकई पूछेंगे, ऐसे खैरियत अगर मैं इनके पूछेंगे। क्लिनिक जाती मैंने हंस तो के मैं मुस्कुरा के समझती है कोई बिल्कुल बाहर का काम करते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे मिलते हैं, बिल्कुल नॉर्मल जैसा होता है डॉक्टर। हम बहुत डॉक्टर के पास मैं जा चुकी हूँ कि मैंने ऐसा बेहतरीन इखलाक और ऐसे है ना खुलूस और नेक इंसान नहीं देखा। अच्छा डॉक्टर साहब, तो क्या- इन्होंने आपका क्या- इलाज, मेरा इलाज बोलो बोलो तुम। मैं ये कह रहा था, मेरे जहन में ये सवाल था कि आप ये बताएं कि आपने कितने दिन में इनका जो है वो इलाज किया, कितना वक्त लगा कि आपको डायग्नोज करने में, और फिर किस तरीके से आपने उसे कितने एक पैरामीटर, टाइम पैरामीटर के अंदर आपने इसको मैनेज अच्छा देखिए, कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो मेरा पर्सनली तजिया ये है कि उसको मेंटली सेटिस्फाई किया जाए। अच्छा। क्योंकि अगर पेशेंट आपसे मेंटली सेटिस्फाई होगा तो वो ही इंशाल्लाह आपका 50% तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। बेशक। ठीक है, आपके अखलाक से और आपकी बिल्कुल। सेटिस्फेक्शन से। तो सबसे पहले हम डायग्नोज करते हैं। डायग्नोज करने में ये नहीं है कि एक्सरे लिख के देंगे आपको, MRI वगैरह लिख के देंगे, कोई ऐसी चीज कुछ नहीं भी है, नहीं। कुछ भी अच्छा, नहीं। डॉक्टर क्या साहब, करते हैं, आप- फूके हाँ। मारते हैं, बताएं। सिर्फ हाथ कैसे लगाते हैं, से- अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना आइडिया हो जाता है कि क्या तो मसला ये तो है। रूहानियत हुई डॉक्टर साहब। अल्लाह पाक का बहुत एहसान है इसमें। अच्छा। बहुत शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने तो आप कोई इतना बाबा बड़ा बाबा काम तो किया नहीं है। हमें बता नहीं रहे? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह एक इलामा साहब ही हैं हाँ, साहब। एक अलामा साहब को जी जी आज वो आए। मेरे साथ मेरी भी तो ऐसे ही आदत हुआ है इस तरह की। उन्होंने, मैं जब आई थी इनके पास तो मैं तो समझी पता नहीं एक्सरे करवाएंगे, बहुत टेस्ट वगैरह करवाएंगे ना, और मेडिसिन भी देंगे बहुत सारा शायद। तो आप हैरान नहीं हुई जब आपका इलाज शुरू हुआ? जी आप हैरान नहीं हुई थी? हाँ बिल्कुल मैं अच्छा, हैरान हूँ, आपका ये कितना कुदरत का खर्चा हुआ? करिश्मा डॉक्टर साहब है। के पास कितना कितना खर्चा किया आपने अपने घुटने के लिए? अभी तो खैर बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम से मतलब कम ही होने मुतमईन है वाला, से आपके, भी मतलब रखा कि जहाँ मुतमईन है। दूसरे डॉक्टर्स को आप- बहुत फायदा पहुंचा है माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं चल के आई हूँ, एक मौजिजा है, एक मेरी कुदरती करिश्मा अच्छा, समझिए। एक चीज बताएं, एक चीज बताइएगा कि दवाइयाँ कितनी दी इन्होंने, वो एक जो इनकी इजाद करदा एक जो दवाई उनकी अपनी दवाई होती है वो तो मैंने लिया था, और उन्होंने तेल दिया था मालिश करने के ठीक लिए। है। हालांकि मैं इतनी साल से तेल मालिश कर रही हूँ, जैतून का तेल में जो कहते ये डाल दे वो डाल के मालिश कर, खूब किया, लेकिन अच्छा। कोई फायदा नहीं पहुंचा। इनके तेल और मेडिसिन और जो पट्टी करवाते हैं बेहतरीन है, यानी कि ना बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। अब मैं चल के आई हूँ, खड़ी होती हूँ, वरना मेरा हर काम चेयर में होता था ना, यानी वॉशरूम से किचन तक कमरे में हर जगह में चेयर में अब होती थी। मुतमईन है ना? अब बहुत इनके लिए मुतमईन दुआ है, करती हैं? बेफिक्र, बिल्कुल बिल्कुल दिल से दुआ निकलती है। बस यकीन माने, सबसे ज्यादा जिसको कि अल्लाह शिफा अल्लाह दे, बिल्कुल। वो अपने डॉक्टर के लिए दुआ करे ताकि अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, बिल्कुल। उसकी लंबी उम्र करे अल्लाह, अल्लाह और उनको उसको इसी कामयाब तरह करे। लोगों के लिए कामयाब बिल्कुल। बनाए। क्योंकि जिस तरह हमारे यहाँ उन्होंने- थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये हो गया है कि हमारे डॉक्टर जो है ना वो इतने बड़े बड़े बिल बनाते हाँ, हैं, बिल्कुल जितनी वो सही कह रही दवाइयाँ लिख दें, जितने पर्चे में तो समझते हैं बहुत काबिल डॉक्टर है, जितना उसका टाइम नहीं मिले, तो ऐसा बंदा इस मुश्किल वक्त में अगर अल्लाह ने दे दिया है तो ये तो बहुत ये बहुत मौजिजा बड़ी है। बस मैं मौजिज़ा तो है, यही बेशक, कहूंगी ना बेशक। कि मेरे साथ, मैं यहाँ बैठी हुई, मेरे साथ मौजिजा है ये बहुत बड़ा। अल्लाह आपको ये और सेहत अल्लाह का तंदुरुस्ती बहुत, दे। बिल्कुल ये अल्लाह का करम है। आप लोगों को और इनका बताती हैं। शुक्रिया बहुत बहुत ना नहीं, जज़ाकल्लाह। कि अच्छा उन्होंने डॉक्टर साहब, इतना हर पेशेंट के साथ जो है वो क्या नाम है, आपने यही चीजें की हैं, लाइक जैसे बैंडेज वाला मामला है या ऑयल है या फिर उसके अलावा टैबलेट्स वगैरह है, हर पेशेंट को इस चीज पे रिकमेंड करते हैं या उनके अलग अलग? अच्छा, खाने पीने की हम कोई मेडिसिन नहीं देते। ठीक है। वो भी सिर्फ मोरिंगा के जो कैप्सूल हैं वो मल्टीविटामिन हैं, 300 बीमारियों के इलाज है, वो नेचुरल है इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। वो साथ में देते हैं। इसके अलावा कोई खाने पीने की कोई मेडिसिन नहीं होती। अच्छा। बल्कि जो वो ऑलरेडी खा रहे होते हैं तो उसको भी हम कहते हैं कि आप ये ना खाएं। किसी किस्म की कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सही। देखें अगर मेडिसिन खा रहे हैं एक एक टाइम पे वो आप वाली बात के डब्बा बार इतना, बार मैंने के खा अपनी रहे हैं। दोस्त का देखा है। तो उससे फिर क्या होता है कि मैदे पे असर करता है, फिर आपको मैदे के लिए अलग डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़रूरत ही नहीं आती।
اب بغیر میڈیسن کے الحمدللہ ہم اگر کر رہے ہیں علاج تو یہ اللہ پاک کا اس میں بہت بڑا شکر اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے شفا دی ہے ہمارے شفا من جانب اللہ، اللہ جس کو بھی دے دے، بس وہی بات ہے۔ یعنی ہر ڈاکٹر کے پاس میں گئی، ہڈیوں کے ڈاکٹر جہاں جہاں بھی اس نے کہا میں سب کے پاس گئی، تو آپ کا علاج کہیں مکمل بھی ہو شفا نہیں گیا؟ ہوا۔ اب علاج مکمل ہو گیا؟ جی آپ اب بس ڈاکٹر صاحب سے جان چھوٹ گئی آپ کی؟ بتائیں نا۔ نہیں تو میرے بیٹے کے جیسا ہے بالکل۔ نہیں وہ پھر بیٹے پہ تو بہت زیادہ فرائض آ جائیں گے نا، میں ویسے پوچھ رہی ہوں۔ نہیں اتنے اچھے ماشاءاللہ ہے کہ کبھی یہ بھی ڈاکٹر ہیں، آپ کو پتا ہے یہ جو بیٹھے ہوئے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ بولنے کے ڈاکٹر ہیں، نہیں ابھی تعلیم یافتہ ہوں، میں فارم ڈی کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں ابھی پڑھ رہے ہیں یہ، اور انشاءاللہ یہ آ رہے ہیں۔ انہوں نے صرف میرا بس یہاں ایسے صرف انگلی رکھا اور مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے کمر میں بھی تکلیف نا، ہڈی گھس گئے نا۔ یہ تو ان کا یہ کرشمہ ہے، یہ معجزہ ہے، میں کہوں گی یہ بابا بتا نہیں کہ انہوں نے نہیں یہ کرشمہ قدرت کا ہے، اللہ نے ان کو بس بخشا ہے۔ نہیں انہوں نے وظائف لیے ہوئے علامہ شریعت داؤد صاحب سے، شریعت داؤد صاحب نے پیچھے لگ رہا ہے دو دو جن کھڑے ہوئے، یہ ان کی نیکی کا صلہ ہے، یہ جو ان کا اخلاق، بہترین اخلاق اور نیکی ہے نا، اور سلوک، حسن سلوک جو کہتے ہیں۔ جی جی۔ آپ نے اور خواتین کو بولا آپ کی عمر کی کوئی خواتین میری بتاتی ہیں؟ کزن بھی آئی ہے ان کے پاس، ہاں انہوں نے بھی علاج کیا، ان کا بھی گیپ آ گیا تھا گھٹنوں کہ میں۔ لوگوں کو بتانا بھی صدقہ جاریہ اور آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہم نے ان کو بضد اس لیے بولا کہ ہمارے پاس آپ آئیے، کیونکہ بہت سے لوگ سحری کی نشریات کو دیکھ رہے ہیں، ہم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے بڑا پیار، تو ہم نے ان سے درخواست کی کہ یہ اتنا پیارا مہینہ ہے رمضان کا، اگر آپ کسی کے لیے آئیں گے، ہم سے بات کریں گے، تو جس نے نہیں دیکھا ہے وہ اس بات کو آگے بڑھائے گا اور ان لوگوں کو توجہ دلوائے گا کہ ڈاکٹر صاحب کی طرف آئے۔ ایک کال ہمارے ساتھ موجود ہے لیکن ہم کال ابھی نہیں لے رہے، بریک کے بعد کال لیں گے، صحیح ہے ناظرین گرامی؟ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا بلکہ چلے جائیے گا اور کو ادھر ادھر لے جائیے گا، صحیح ہے لے جائیے گا، دیکھتے رہیے برکت رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ واپس آ گئے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے ریموٹ سائٹ میں رکھ دیا ہے، گھومنا جہاں تھا آپ گھوم کے آ گئے ہیں۔ سحری میں تو ویسے بھی اچھا لگتا ہے گھومنا، خواتین جو ہیں وہ میاں کو کہتی ہیں چلو بھائی کچھ کھانا کھلا دو، گھر میں نہیں پکاتی ہیں، روزہ کھولا سموسے اور پکوڑے کھائے اور کہتی ہیں چلو باہر چلو نا ہمارے کو لے کے جاؤ۔ میں بہت سارے دوستوں کو ایسے جانتی ہوں۔ اب سحری ہے، واپس آ گئے اور یہاں بھی آ گئے، اور عریب سے میں پوچھوں گی کہ ہمارے پاس کون آ گئے؟ ہمارے پاس الفاطمی بلڈرز کی جانب سے جو ہے وہ انشاءاللہ عنقریب بہت ساری چیزیں تو ویسے ہی ہوں گی، لیکن آج الفاطمی بلڈرز کے مین اونر اور پہلے بھی ہمارے پاس آئے تھے، ہمارے ہردل عزیز بھائی ہیں اور بہت خوبصورت کلام کرتے ہیں، نہ صرف خوبصورت کلام کرتے ہیں بلکہ آپ جس طریقے سے یوتھ کو یہ پروموٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ، ہاں ایسے اگر 4 سے 5 لوگ اور مل جائیں تو یہ سمجھ لیں کہ شہر میں کے اندر کم از کم اتنا تو ہو سکے گا کہ کوئی یوتھ کا بچہ کسی جیسے جاب کے معاملے میں اگر کوئی پریشان ہوتا ہے تو وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جس طریقے سے یہ کوئی بھی اگر بچہ ان کے پاس آ جائے، اس کو جس طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں اور اس کے جو اگر پیسوں کے معاملات ہیں کوئی ایسی چیزیں، تو ہم نے وہ چیز دیکھی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ جس لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں نا، ایک خوبصورت زنجیر ہے، بالکل ایسے ہی آپ سمجھیں کہ یہ ایک ایسی جگہ ہم سب جڑے ہوئے ہیں ایک ایسے بندے کے ساتھ، اور سب کہ کہیں نہ کہیں ہمارا سلسلہ ہوتا ہے اس کو اس سے ملانا، اس ڈاکٹر کے پاس بھیجنا، کسی کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو اس سے پھر محمد کو جوڑ دینا، چلے محمد آپ یہ کر دیں، چلے حسن آپ یہ کر دیں، چلے ڈاکٹر صاحب آپ یہ کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب بھی جو ہے نا بتا نہیں رہے، مجھے تو بچوں کا بھی پتہ ہے کہ یہ بچوں کے لیے بھی ایک رعایتی پروگرام ان کے پاس ہے نا ڈاکٹر صاحب، ہے نا؟ مجھے آپ بتا نہیں رہے، دیکھیں ابھی آپ کے جنات جو ہیں میرے جنات کو بہت سارے کس عمر سے کس عمر کے بچوں کے؟ الحمدللہ میری بیٹی ہے اشمل، جیسے ہی الحمدللہ وہ 2 سال کی ہو گئی ہے تو ہم نے اس کے پہلے دن ہی بیٹی الحمدللہ، تو بیٹی کو آپ کو پتہ ہے رحمت ہے، تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ 1 سے 7 سال کے جو بچے ہیں ان کو کوئی بھی پرابلم ہے، چاہے پولیو کی ہے، چاہے نی کی ہے، یا چاہے مسلز کی پرابلم ہے، ان کا فری ٹریٹمنٹ، فری چیک اپ ہم کرتے ہیں الحمدللہ، بالکل فری، کوئی 1 روپیہ بھی چارج نہیں۔ اچھا گیسٹ میرے ساتھ مصطفیٰ بھائی موجود ہے، السلام علیکم۔ 7 سال کے بعد جس کے بعد پیسے نہ ہو اس گیسٹ کے بعد چلا جائے۔ ہاں خیریت سے ماشاءاللہ۔ مصطفیٰ بھائی بھائی کا نام ہی اتنا خوبصورت ہے نا، مصطفیٰ، سب کی یعنی آپ کے نام میں اتنا احترام ہے، اور سب سے اچھی بات ہے کہ جب کہیں کچھ کہا جاتا ہے، جیسے ہم جے ڈی سی میں جب ظفر بھائی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کو جو کچھ کہتے ہیں آپ ایسے گردن ہلا کے اس چیز کی تائید کرتے ہیں، اور پھر جب آپ رات کو وہاں پہ کھانا بانٹ رہے ہوتے ہیں تو کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ وہ بندہ ہے جو اتنا بڑا بلڈر بھی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے۔ ظفر بھائی زور زور سے بول رہے ہوتے ہیں وہ بندہ جو گھوم رہا
ہے وہ کالے کپڑے والا. اب سارے کالے کپڑے والوں کو لوگ دیکھ رہے تھے, کون ہے کالے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر دل سے کر رہے ہیں تو پھر دل سے ہی کیا جائے. سبحان وہی بات. سبحان اللہ سبحان ہر اللہ. چیز دل سے کرنی چاہیے کہ اگر آپ اس چیز کو کسی کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں تو اس چیز کو آخری تک ان کے ساتھ ہی چلیں. میں سمجھتی ہوں ہم سب ایک اتنے پیار کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں نا. ظفر بھائی پتہ نہیں کیسے بندے ہیں, اس نے ہم سب کو باندھ دیا ہے, اور ہم سب نکلتے ہیں نا تو بالکل اس طرح نکلتے ہیں جیسے کوئی اپنے سر پہ کفن باندھ کے نکلتا ہے. یہ نہیں پرواہ ہم کرتے کہ کون کیا کیوں, وہ کہتا ہے یہ کرنا ہے ہم کرتے ہیں. اس میں بہت ساری نیگیٹو بھی باتیں, کوئی غلط فائدہ بھی اٹھا لیتا ہے, لیکن بات وہی ہے کہ ہم سب جو رشتے میں, وہ خلوص اور محبت کا بھی رشتہ ہے, ڈاکٹر صاحب بھی اسی رشتے میں, عریب, ہمارے پینل پہ بیٹھے ہوئے یہ جو بچے ہیں یہ حیدرآباد سے بھاگ بھاگ کے آتے ہیں ظفر بھائی کے پاس کہ ظفر بھائی آپ ہمارے لیے. تو یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ مجھے اس پہ خوشی اور فخر ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کے لیے, ہمارے یہاں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو زیادتی, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کوئی ٹوٹا ہوا آیا ہے تو اس کو جوڑنا کیسے, کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو کیسے کی جائے. تو مصباح بھائی میں آپ سے بہت متاثر ہوں اس بات مصباح بھائی ایک بات بتائیے گا, ظفر بھائی سے ملاقات کیسے ہوئی؟ ظفر بھائی سے ملاقات میری 2 سال پہلے ہوئی, اس لیے جب کووڈ بالکل پیک پہ تھا, 2020 کی بات تھا, تو میں نیپا پہ ایک ایمرجنسی ہاسپٹل بنتا ہے گورنمنٹ آف سندھ کا, تو اس کا پورا کانٹریکٹ مجھے ملا ہوا تھا کہ آپ جو ہے اس کو ود ان 25 to 30 days کے اندر اس کو کمپلیٹ کر کے دینا ایمرجنسی. اچھا. تو ان بٹوین جو ہے وہ ظفر بھائی نے بھی ایک اور ادارہ ہے حسین لاکھانی والے, ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر تھا ان کا, انہوں نے عارضی طور پہ مطلب فری لوگوں کے لیے کرونا کا مطلب وہ بنایا ہوا تھا انہوں نے. تو بیسیکلی اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے نیگیٹو پریشر ہے, اور یہ ساری چیزیں ٹیکنیکل ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایئر کنڈیشن سے اور ہمارے کام سے ریلیٹڈ ہے. تو مجھے پتہ چلا, میں نے کلپ دیکھا ظفر بھائی کا, تو میں ڈائریکٹلی ظفر بھائی سے کال کری ان کو, اور میں نے ظفر بھائی کو یہ بولا کہ ظفر بھائی اگر آپ کو کوئی بھی کام ہو میں آپ کو فری آف کاسٹ, یہ اگر آپ کرتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ مل کے یہ کرنا چاہتا ہوں. ظفر بھائی نے پہلے پھر مجھے بلایا, پھر ہم لوگ نے بات کری. بس اس وقت سے جب میں ظفر بھائی سے ملا ہوا ہوں اور جڑا ہوا ہوں, تو بس اللہ پاک ماشاءاللہ آپ نے قول کو نبھایا ہے. اس بات کی میں بھی گواہ ہوں کہ جب آپ کو جس ایڈونچر میں ظفر بھائی ڈال دیں, جس امتحان میں, جس مشین میں ڈال دیں, آپ اس مشین سے مسکراتے ہوئے سرخرو نکلتے ہوئے, یہ بہت بڑی ماشاءاللہ. اور ڈاکٹر صاحب آج آپ نے جو 17 بچوں کا اعلان کیا تھا نا, کہ وہ مجھے پتا تھا, لیکن 7 کے بعد اگر کوئی بہت ضرورت مند ہوگا پھر ہم مصطفیٰ بھائی کو بولیں گے کہ آپ اس بچے کے لیے کچھ کریں, تاکہ آپ نے تو اتنے سارے وہ کیے ہیں, ہے نا. تو اگر کوئی 7 سال کے بعد کا بچہ ہے تو مصطفیٰ بھائی کو بولیں گے کہ وہ آئے اور آپ سے ایک پیکج کا. بھائی زبردست, آپ لوگ کالز کر سکتے ہیں ہم لوگوں کو, اور ہم کالز آپ کی اٹینڈ کریں گے. ہاں, ہماری کوئی تعریف نہیں کریں ہم نے کیا کپڑے پہنے کیسے ہیں, آپ صرف دوا کے لیے اور ڈاکٹر کے لیے یا مصطفیٰ بھائی سے کوئی بات کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی کوئی ضرورت ایسی ہو جو مصطفیٰ بھائی سن رہے ہوں, تو ایسا ہوتا ہے. رمضان شریف ہے, کسی کے ساتھ مشکل ہے, بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہم لوگ فیک کچھ کرتے ہیں. اچھا, اگر کوئی ایسا پیشنٹ آ جائے آپ کے پاس مثال کے طور پر جس کے پاس فیس نہ ہو, پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ خود دیتے ہوں گے, پردہ پوشی کرتے ہیں اس کی. بالکل ڈاکٹر صاحب اپنی جیب سے دیتے ہوں گے. ہاں, نہیں ڈاکٹر صاحب لیتے نہیں ہوں گے نا جیب سے. ڈاکٹر صاحب 50-50 میں ہم نے خاکہ دکھایا تھا, ایک چور جو ہے وہ ایک شاعر کے پاس جاتا ہے, تو مجھے چوری کرنا چاہتا ہے کہ اس کے شاعر کے گھر سے کچھ چرائے گا. جب وہ دیکھتا ہے نہ اس کی الماری میں کچھ ہے, نہ اس کے گھر کے برتنوں میں کچھ نہیں ہے, تو اس کو اتنا رونا آتا ہے, اس کو نیند سے اٹھاتا ہے, کہتا ہے لے بھائی تو میری طرف سے لے. تو ہم سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایسے ہیلپ ہی کرتے ہوں گے نا. دیکھیں بہت سارے ایسے آتے ہیں, اور الحمدللہ ایسا بھی ہوتا ہے جیسے مصطفیٰ بھائی جیسے ہیں, اور ایسے دوست ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے کچھ علاج کر دیں, کسی کا کر دیں, کچھ ہم اپنی طرف سے کر دیتے ہیں. ویریفیکیشن بہت مشکل کام ہوتا ہے. بس میں یہ چھوٹی سی اپیل ہے کہ کوئی کسی کا غلط فائدہ نہ اٹھائے. جو واقعی مستحق ہے صرف وہی, اسی پہ کام ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. صحیح چیز صحیح جگہ تک پہنچ جائے, یہ سب سے بڑا عمل ہے. اور ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کوئی اس طرح کا پیشنٹ بھی ہے تو سب کے ساتھ سیم ٹائمنگ ہے, سیم کارڈز ہیں, سیم ویٹنگ ہے, سیم کیو چل رہی ہوتی ہے. آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ ان کا فری ہو رہا ہے یا کس چیز پہ ہو رہا ہے. یہ بہت اچھی بات, عزت نفس جو ہے کسی کی نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے بہت ساری MCR میں کالز آ رہی ہیں, ہم ہر ایک سے بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا پروگرام بہت چھوٹا سا ہے. اگر ہم نے فون اٹینڈ شروع کیے تو بس پھر ہم رہ جائیں گے, کوئی بات نہیں ہوگی. آپ ہمیں بتائیں کہ ایڈریس کیسا ہے, ایسے سمجھائیے گا جیسے خالہ بھانجی کو سمجھاتی ہے. بالکل, دیکھ بھیا یوں نکلنا, یوں گلی سے آنا, ایسے بتائیں. ٹھیک, دیکھیے بہت آسان ایڈریس ہے.
कंप्लीट कौन से बस स्टॉप पे उतरना है अगर कोई बस से आए? देखिए सिविक सेंटर से बैतुल मुकर्रम मस्जिद की तरफ 13C गुलशन इकबाल, बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने है अशफाक मेमोरियल हॉस्पिटल हॉस्पिटल। है। अशफाक मेमोरियल हॉस्पिटल के बिल्कुल बैक साइड पर एडवांस हर्बल सेंटर है। मरियम हाइट्स के नीचे। देखिए मुझे मरियम बिल्कुल। याद आ रहा था। और मोबाइल नंबर है जो व्हाट्सअप है 0300 222 5522। इस पे व्हाट्सअप करेंगे तो सारी डिटेल्स और ये नंबर जो है मेरा ख्याल हमारे हाँ वो स्क्रीन पे स्क्रीन भी पे चल रहा है, स्क्रीन वो पे स्क्रीन पे चल रहा है नंबर। और डॉक्टर साहब को मुतादिद कॉल्स भी आ रही है, और इस वक्त कॉल इस वजह से नहीं ले सकते नाज़रीन गिरामी क्योंकि वो दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम है, और अनकरीब जो है वो उन लम्हात में दाखिल होते जा रहे हैं कि फिर मुकाबले शुरू होने वाले, बच्चे मुकाबले हमें हैं। घूर घूर के देख रहे हैं कि हमने भी आना है। तो हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया Thank you so आपका, much. आप तशरीफ लेकर आए, हमारे लिए बड़ा और एजाज़ आपकी की बात बहुत है। मोहब्बत कि आप आ रहे हैं, हम आपको बुला रहे हैं। हमारा दिल चाह रहा है रमजान का महीना है, अगर किसी को शिफा मिले वो भी एक सदका जारी है। आपका आना, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, मालूमात बिल्कुल होनी बिल्कुल, चाहिए। ये सबके लिए जज़ाए खैर। हाँ, जज़ाए नाज़रीन गिरामी, डॉक्टर साहब हमारे साथ डेली मौजूद होते हैं और इंशाल्लाह डेली मौजूद होंगे जब तक नशियात चल रही है। हमारी दुआ है, हमारी दुआ है डॉक्टर साहब, हमारी दुआ है, टाइम हमारे हो साथ तो। मौजूद, हाँ टाइम बिल्कुल निकालेंगे डॉक्टर साहब। मैंने अभी बैक स्टेज भी ये कहा, मैंने कहा अपने टाइम निकालना है, बेशक, क्योंकि जितने लोगों को फैसिलिटेट कर पाए, जितने लोगों को हम ये सहूलत फराहम कर पाए ना, तो ये हमारे लिए बड़ा एक अच्छी चीज़ हो नहीं, जाएगी। डॉक्टर साहब का होना बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम और इबादतों का जिक्र करते हैं। ये एक नेकी की इबादत है, ये लोगों को बताने की, उनमें तो ये भी इबादतों में शामिल होती है कि आप किसी को सही रास्ता दिखाएं, और फिर बीमार अगर शिफा पाएगा तो उसमें तो सबको सवाब मिलेगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ। अगर अभी आप इजाजत आपसे चाहेंगे, लेकिन हमारे जो है मुस्तफा भाई हमारे साथ मौजूद होंगे, साथ रहेंगे, इनसे अभी कुछ और काम निकालने हैं। नाज़रीन गिरामी, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए बरकत रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बरकत रमज़ान। मेट्रो 1 न्यूज़ की ये नशरियात हैं। सहरी 13वीं आप इख्तियार कर रहे हैं। आज आपके घर में अल्लाह बरकतें और रहमतें दे, हम आपके साथ हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, डॉक्टर साहब की बातें आपने सुनी, आपने हमारे मुस्तफ़ा भाई की बातें सुनी। मुस्तफ़ा भाई हमारे साथ हैं और भी बातें करेंगे, लेकिन इस वक्त जो वक्त है वो बड़ा प्यारा खूबसूरत वक्त है। हमारे नन्हे मुन्ने जो मुस्तकबिल के मेमार हैं, उनके मुबाइसों का वक्त, उनकी नातों का वक्त होता है। आज का दिन मुबाइसे वाला दिन है। अल्लाह पाक परवरदिगार इनके भी नसीब अच्छे करें, इनके मुस्तकबिल अच्छे करें। ये जिस तरह अपने माँ बाप की उम्मीद और आस से बड़े हो रहे हैं, अल्लाह इनको अपनी रहमतों में बड़ा करे और अपने घर के मजबूत सहारे बने। हाँ जी अरीफ साहब, आप बताइए। आज है मंजर नगारी का मुकाबला और मौजू बड़ा दिलचस्प है। हमारे नाम से लर्जा है गर्दिश दौरा, और हमारे साथ हदिल अजीज शख्सियत, और मैं उन्हें कहता हूँ किंग ऑफ डिबेट मेकर्स। जो डिबेट मेकर्स इस वक्त जो डिबेट सिखा रहे हैं, उनको बनाने वाले और डिबेट की बुनियाद टेलीविजन पर रखने वाले जनाब आबिद अली उमंग साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबिद भाई खैरियत से है? तो ठीक है आबिद भाई, इजाज़त है शुरू करें। हमारे साथ पहली शरीक मुकाबला अक़दस खान, दर्जगाह जहान इल्म इश्क, मीरपुर खास से ताल्लुक़ है। तैयार हैं आप? हमारी समात है आपके लफ्ज़ों की मुंतज़र। मेरी निगाहों के सामने वो मंजर है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से इस्लामी ममालिक को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की गई, मुसलमान मुल्कों के मसाइल के लिए एक जगह सजा दी गई, और फिर एक बार फिर मुसलमानों को जगाया गया, उनकी अहमियत को एहसास का दिलाया गया, और फिर एक भोकर बातिल कुव्वतों का मुकाबला ठान लिया गया और मुसलमानों की ताकत का यकीन दिलाया गया, और बातिल की कुव्वतें ये सोचकर मातम मनाने लगी और उनके कद के बराबर जमीन फरोशों का खरीदार हुआ, और फिर ये एहसास दिलाया गया कि किसी के मुसलमानों को आपस में लड़वाया गया और जोड़ने वाले हुक्मरानों को मरवाया गया। लेकिन आज ये तारीख, ये वक्त 22 मार्च 2022 लौट आया कि पाकिस्तान ने इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर ये मुद्दा सुनाया कि हमारे नाम से लर्जा है गर्दिश दौरा, हमारा अज़म जवां है, हमारे साथ चलो। सदर आली वकार
ہمارے نام سے لرزہ ہے گردش دورہ کہ جب اقوام متحدہ کا ایوان ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صداؤں سے گونجتا ہے تو باطل ہمارے نام سے لرز ہی جاتا ہے. ہمارے نام سے لرزہ ہے گردش دورہ کہ جب ہم نے دشمنی کا بارود لانے والے ابھی نندن کو جہاز سمیت نیچے گرایا اور پھر اسے سبق سکھا کر چائے پلا کر اپنی تعریف کروا کر واپس بھیجا. ہمارے نام سے لرزہ ہے گردش دورہ کہ ہم نے اڈے دینے کے سوال پوچھنے پر ایبسلیوٹلی ناٹ کہا. ہمارے نام سے لرزہ ہے گردش دورہ کہ ہم نے ڈو مور کے جواب میں نو مور کہا. ہمارے نام سے لرزہ ہے گردش دورہ کہ ہم نے ڈیپ پیکٹ جیسے طنز مارے. ہمارے نام سے لرزہ ہے گردش دورہ کہ ہم نے کسی اور مفاد کے لیے نہیں بلکہ اپنے ملک کے مفاد کے لیے اقدام لینا شروع کیے. ہمارے نام سے لرزہ ہے گردش دورہ کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو باطل سے نہ دبے یورپ کے کلیساؤں میں. ہمارے نام سے لرزہ ہے گردش دورہ کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو باطل سے نہ دبے افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. ہمارے نام سے لرزہ ہے گردش دورہ کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو قوم میں نہ دبے نہ دشت میں نہ دریاؤں میں. ہمارے نام سے لرزہ ہے گردش دورہ کہ ہمارے نام سے لرزہ ہے گردش دورہ کہ ہم تو وہ پتھر ہیں ہم تو وہ پتھر ہیں کہ ہم نہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے. پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. دشت ہے دریا بنا چھوڑے ہم نے بحرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہم کو ہر دور کی گردش نے سلامی دی ہے. ہم وہ پتھر ہیں جو ہر دور میں بھاری نکلے. ہمارے نام سے لرزہ ہے گردش دورہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. دوسرے شریک مقابلہ شامل شیخ جامعہ فتح کراچی سے ان کا تعلق ہے. شامل شیخ تیار ہیں آپ؟ ہماری سماعتیں آپ کے لفظوں کی منتظر. ان پر عزم اور ولولہ انگیز نقوص کے کاروانوں میں سے ہے کہ جو زمانے کو ثبات ان پر عزم اور ولولہ انگیز نفوس کے کارناموں سے ہے جو ان کے مشن کی خاطر باطل طوفاں کے تھپیڑوں. کوئی بات نہیں, اگلے پیراگراف سے شروع کریں. جہاں سے پیراگراف شروع ہو رہا ہے وہاں سے شروع کریں. شاباش. جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو میرے سامنے ستاروں کی مانند جھلملاتے کچھ کردار نمودار سامنے آتے ہیں جنہوں نے جوا عزم. چلے کوئی بات نہیں, چلے ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. بہت شکریہ. نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. کوئی بات نہیں, گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے کہ آپ یہاں تک آئے. حافظہ عرشیہ گورنمنٹ ڈگری گرلز کالج بفزون کراچی سے تعلق ہے. حافظہ عرشیہ, وعلیکم السلام. تیار ہیں آپ؟ ہماری سماعتیں آپ کے لفظوں کی منتظر. جب ہماری روحیں طاقت ایمانی سے یلغار ہو گئیں تو ذی وقار تب ہمارے نام سے ذرے ذرے میں کپکپاہٹ طاری ہو گئی, کیونکہ ہم اشرف المخلوقات کے اس تخت پر براجمان کر دیے گئے جس تخت سے لرزہ ہیں گردش دورہ, جس تخت سے لرزہ ہیں گردش دورہ. جی ہاں جناب والا, ڈاکوؤں اور وڈیروں کے شکنجے میں جگڑنے والے مرد مجاہد عمران خان اقتدار کی کرسی کو دو ٹوک لگا کر انہیں یہ کہتا ہے کہ ہمارے نام سے لرزہ ہیں گردش دورہ, کہ ہمارے نام سے لرزہ ہیں گردش دورہ. اس پہ کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گی. سیاست مفادات میں کھو گئی ہے, سیاست مفادات میں کھو گئی ہے, حکومت نہ جانے کہاں سو گئی ہے, حکومت نہ جانے کہاں
سو گئی ہے. عوامی مسائل انہیں تب نظر آئیں گے، عوامی مسائل انہیں تب نظر آئیں گے کہ جب ان کی مدت ختم ہو گئی ہے، کہ جب ان کی مدت ختم ہو گئی ہے. نئے حکمران آ کر یہ کہتے ہیں، نئے حکمران آ کر یہ کہتے ہیں برے تھے بہت جو چلے گئے ہیں، برے تھے بہت جو چلے گئے ہیں. دعا ہے میری یہ کہ احسن، دعا ہے میری یہ احسن کہ دعا ہے میری یہ کہ احسن کہ ہو جائے بہتر ہماری حالت، کہ ہو جائے ہماری یہ حالت جو تباہ ہو گئی ہے، جو تباہ ہو گئی ہے. ختم؟ بس چلیں، تھینک یو، بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی 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 سر، آپ ایک آخری شریک مقابلہ ہمارے پاس ہیں عاقب ممتاز، گورنمنٹ کالج اینڈ یونیورسٹی حیدرآباد سے تعلق ہے. اعزازی ہیں یا نہیں پارٹیسپینٹ ہے، شریک مقابلہ ہے. ہماری سماعت ابھی سے آصف تو وزیر جیسے لگ رہے ہیں. جی بسم اللہ. تبل بجائیے صدر علی وقار کہ بھوک خودداری کو سرے بازار للکارتی ہے اور سرائی میں موجود باپ اپنے بچوں کو ابدی نیند سلا دیا کرتے ہیں. تبل بجائیے کہ سرکاری اسپتالوں میں کتے کے کاٹنے کی دوائیں تو موجود نہیں ہوتی، مگر غربا کو کتا بن کر کاٹنے والے ڈاکٹر سے لے کے جمعدار تک سب ہوتے ہیں. تبل بجائیے صدر علی وقار کہ اس کوچے کے اشرافیہ کسی یتیمہ کے سر پر ہاتھ تو نہیں رکھتے، مگر جب وہی یتیم بھوکو افلاس کے آگے اپنی ردا پھینک دیتی ہے تو یہی لوگ اس پر پیسہ لٹاتے ہیں. تبل بجائیے صدر علی وقار کہ بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری کو دہکا کر ہمیں اس میں زندہ جلا دیا جاتا ہے. تبل بجائیے صدر علی وقار کہ یہ لوگ مہنگائی کے ظلم و ستم ڈھاتے نمرود و فرعون ہمیں بھوک کے ہاتھوں بیچنا چاہتے ہیں. تبل بجائیے صدر علی وقار کہ ہم سراپا گداز لوگ، کہ ہم شبیر کے ماننے والے، کہ ہم شبیر کے در پرواہ، ہم حالات و مجبوریوں کے آگے نہیں جھکتے، اپنا خون جگر تو دے دیتے ہیں مگر اپنا سر نہیں جھکاتے. تبل بجائیے صدر علی وقار اور خوشیاں منائیے کہ ہم میں سے ایک وہ دیکھیے کس طرح کھڑا ہے جو اپنی 70 سی سی موٹر سائیکل کو کک لگاتا ہے اور سومناتھ کی گودی میں بیٹھے ان دولت کے پجاریوں کے منہ پر دھواں اڑاتا ہے. وہ دیکھیے کہ وہ بجلی کے محکمے کی غلطی سے مرنے والوں کے لیے آواز حق اٹھاتا ہے، کہ وہ کرونا کی وبا میں بھی گھر گھر راشن پہنچاتا ہے. وہ نبی کے نام پر چراغاں کر کر سب کو قریب لاتا ہے، سب کو قریب لاتا ہے اور اس دوران کی گردش کو یہ کہہ دیتا ہے کہ اے پتھر نجات شہر غنیمت سمجھ ہمیں کہاں ملتے ہیں ہم جیسے سراپا غداز لوگ. ہمارے نام سے لرزاں ہے یہ گردش دوراں کہ ہمارا عزم جواں ہے، ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ چلیے صدر علی وقار اور دیکھیے کہ وقت کے فرعونوں نے اسے دبانا، دفنانا، بھٹکانا، بہکانا اور دفنانا چاہا مگر وہ نہیں رکا. مگر وہ ظفر عباس آج بھی امام حسین کی سنت، امام حسن کی سنت نبھاتا ہے اور بنا مسلک، زبان، رنگ و نسل پوچھے بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے. صدر علی وقار ہمارے نام سے لرزاں ہے گردش دوراں کہ جب کبھی غربت ہمیں دبانا چاہتی ہے، جب کبھی غربت ہمارا گلا گھونٹنا چاہتی ہے تو ہم بابر اعظم کی صورت پھٹے جوتوں سے دنیا کے بہترین بلے باز بن جاتے ہیں. صدر علی وقار ہمارے نام سے لرزاں ہے گردش دوراں کہ ہم جب کبھی یہ دور ہمیں معذور بنانا چاہتا ہے تو ہم منیبہ مزاری کی صورت سر بازار آ جاتے ہیں اور حق کی طرف چلتے جاتے ہیں، کامیابی کی طرف بڑھتے جاتے ہیں اور بڑھتے ہوئے یہ پیغام سناتے ہیں کہ ہم ہیں جو ریشم و ترخاب سے نازک تر ہیں، ہم ہیں جو آہن و فولاد سے ٹکراتے ہیں، ہم نے روندا ہے بیابانوں کو، صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. یہاں مقابلہ اختتام پذیر ہوا. عابد بھائی جب تک رزلٹ کمپائل کر لیں، میں اگر اجازت دیں ایک اعزازی تقریر ہمارے ساتھ ہے. جی اعزازی تقریر ہمارے ساتھ ہے. جامعۃ التعلیم الاسلام کراچی سے تعلق ہے، محمد موسیٰ افضل ہمارے ساتھ موجود ہے. موسیٰ تعلق ہے موسیٰ افضل، محمد موسیٰ افضل. تیار ہیں آپ؟ بسم اللہ. مسلمانان مکہ نہ جائے ماندن اور نہ پائے رفتن کے مصداق تھے صدر علی وقار.
ایک طرف مشرکین مکہ مظالم کی انتہا کیے ہوئے تھے تو دوسری طرف مکہ سے باہر نکلنا موت کے فرشتے کو دعوت دینے کے مترادف تھا. لیکن جب حضور کا حکم جانثاروں کو درپیش ہو تو پھر ستم کی کوئی تیغ کہاں خاطر میں لائی جا سکتی ہے. لہذا جلا وطنی، دیس نکالا، دھتکارے جانے اور اس جیسے کئی اذیتناک مراحل طے کر کے مسلمانان مکہ مدینہ پہنچے. پھر وقت بدلا، زمانے نے کروٹ لی اور دنیا نے اپنی حیران آنکھوں سے یہ نظارہ کیا کہ کل جس نبی آخر الزمان کو دیس نکالا دیا گیا تھا، آج وہ ایک عظیم لشکر کے ساتھ اپنی متاع گمشدہ لینے واپس لوٹے ہیں. کہ کل جس عثمان ابن عفان کے پاس وقت ہجرت پاؤں میں جوتی بھی نہ تھی، آج وہ سردار بنے ہیں. کہ صدر علی وقار جب ہر صحابی اپنے اندر ایک داستان سموئے واپس لوٹا ہوگا تو شاید ان کے احساسات و جذبات کچھ یوں ہی ہوں گے کہ آج بازار میں پا بجولا چلو، دست افشاں چلو، مست و رقصاں چلو، خاک برسر چلو، خون بدامہ چلو، راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو. آج بازار میں پا بجولا چلو، آج بازار میں پا بجولا چلو. شکریہ. اور ناظرین اس وقت چونکہ ہماری نیوز کا ٹائم ہو گیا ہے تو ہم ملتے ہیں نیوز بریک کے بعد.